گزر رہے تھے تو کسی نے دیکھا بچے کھیل رہے تھے، تو بچوں نے آپ کو دیکھ کے کہا کہ ارے ہٹ جاؤ، یہ تو وہ شخص ہے جو روزانہ 500 رکعت نفل نماز پڑھتا ہے۔ کتنی؟ 500 رکعت نفل نماز پڑھتا ہے، مگر آپ پڑھتے تھے 300۔ اب بچوں نے کہہ دیا آپ نہیں پڑھیں گے، بچے جھوٹے ہو جائیں گے۔ ان بچوں کو سچا ثابت کرنے کے لیے آپ نے اسی دن سے روزانہ 500 رکعت نفل نماز پڑھنا شروع کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی دن سے روزانہ 500 رکعت نفل نماز آپ نے پڑھنے شروع کر دی۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مرتبہ آپ جا رہے تھے، راستے میں گزر رہے تھے تو کچھ کیچڑ اڑ گیا کپڑے پر، تو فوراً دریائے دجلہ کے پاس گئے اور آپ جو ہے پانی لے کے اس کو دھو رہے ہیں۔ وہاں سے کسی کا گزر ہوا، انہوں نے دیکھا کہ آپ اتنے بار پانی ڈال کے اتنا دھو رہے ہیں، تھوڑے سے کیچڑ کے چھینٹے۔ کسی نے پوچھا، ان لوگوں نے پوچھا کہ حضرت آپ نے تو فتویٰ دیا ہے کہ اگر 1 درہم کے برابر نجاست لگ جائے تو اس کپڑے پہ جو ہے نماز ہو جاتی ہے، مگر آپ اتنے تھوڑے سے چھینٹوں کے لیے اتنی آپ جو ہے محنت کر رہے ہیں، اتنی مشقت سے اس کو دھو رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا وہ فتویٰ تھا، یہ میرا تقویٰ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فتویٰ عوام کے لیے ہوتا ہے اور تقویٰ جو ہے اپنے لیے ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تبارک۔ اور کثر نفسی، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا۔ کسی نے پوچھا اے امام اعظم ابو حنیفہ یہ بتائیے کہ آپ کی زندگی میں 4000 سے زیادہ استادوں سے آپ نے علم حاصل کیا، بڑے بڑے صحابہ سے ملے، تابعین سے ملے، تبع تابعین سے ملے، آپ یہ بتائیے کہ سب سے زیادہ حکمت کی بات آپ کو کس نے بتائی؟ آپ نے فرمایا بچے نے۔ اس بچے سے میں بہت متاثر ہوں۔ کیا بات ہے؟ بغداد کی گلیوں میں بارش ہوئی تھی، کیچڑ تھا، سڑکوں پہ کیچڑ کھڑی ہوئی تھی اور بچہ اس میں پانی مارتا ہوا اپنے پاؤں پٹکتا ہوا جا رہا تھا تو کیچڑ اڑ رہا تھا۔ میں نے بچے سے کہا اے بچے، کیا کہا؟ اے بچے ذرا سنبھل کے چل، کہیں تو پھسل کے گر نہ جائے۔ اس بچے نے پلٹ کے کہا اے مسلمانوں کے امام، اے نعمان ابن ثابت، میں مجھ سے زیادہ آپ احتیاط سے چلیے، مجھ سے زیادہ آپ ذرا کیئرفل رہ کر چلیے، آپ ذرا مضبوط قدم رکھ کے چلیے۔ میں گروں گا، لوگ کہیں گے بچہ گر گیا، اور آپ گریں گے کہیں گے مسلمانوں کا امام گر گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور میں گر جاؤں گا، کوئی سند نہیں بنائے گا، آپ کا گرنا بھی لوگوں کے لیے سند بن جائے گا، آپ کا گرنا بھی لوگوں کے لیے دلیل بن جائے گی۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کو جب حقانیت کا اعتراف کرنے آتے ہیں، کسی کے احسان کی جب بات کرنے کے لیے آتے ہیں، ایک بچے کا بھی احسان بیان کرتے ہیں سب سے زیادہ، تو جو ہے اسی لیے اللہ کے حبیب احمد مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بلندی اور عزت عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل خاص سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ، مگر جیسے کہ میں نے عرض کیا جو ہے ان کو فضل خاص ہے، اور مگر جننے والے آج کہتے ہیں امام ابو حنیفہ کو حدیثیں یاد نہیں تھی۔ اللہ 17 حدیثیں امام سیدنا پورے حدیث کے سرمایہ میں، پورے حدیث کے سرمایہ میں سیدنا افضل الانبیاء، افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے صرف 17 حدیثیں مروی ہیں۔ کتنی؟ 17۔ ابو ہریرہ سے 5000 سے زیادہ۔ ابو ہریرہ نے 2 سال یا کچھ سال کا عرصہ سرکار کی خدمت میں بتایا، اور ابوبکر صدیق نے اعلان نبوت سے پہلے بھی، اعلان نبوت کے بعد بھی، اور وصال نبوت کے بعد بھی سرکار کی صحبت پائی، اور اب قبر میں بھی سرکار کے پہلو میں ہیں، مگر ان کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ ان کو صرف ان سے 17 حدیثیں مروی ہیں۔ تو کیا سرکار دو عالم احمد مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ کی جو ہے ایسی نیابت اور ایسی ان کی جو ہے جانشینی کرنے والے شخص کہ جن کی شان میں سرکار نے فرمایا کہ ابو بکر صدیق کا فیض میری امت پر
بارش کی طرح ہے. سبحان اللہ. کیا بارش کی طرح ہے. جس طرح بارش برستا ہے تو سب پہ برستا ہے. ابو بکر صدیق کا فیض بھی میری امت پہ برسا ہے. سبحان اللہ. اس ابو بکر صدیق کے بارے میں کہتے ہیں ان کے بارے میں ان سے 17 حدیثیں مروی ہیں. تو کیا کوئی یہ کہے گا کہ ابو بکر صدیق کو علم حدیث نہیں آتا تھا؟ وہ علم حدیث میں کمزور تھے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ کے رسول کے اقوال و افعال و اعمال کے سب سے زیادہ جانکار، سب سے زیادہ اس کی معرفت رکھنے والی اگر کوئی ذات تھی وہ سیدنا ابو بکر صدیق کی ذات تھی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات تھی. اسی طرح سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے حدیثیں زیادہ مروی نہیں ہے. نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ صرف آپ کی شاگردوں کی حدیثوں کو اکٹھا کر لیا جائے تو وہ تمام جتنے بھی محدثین کا سرمایہ ہے اس سے زیادہ ہے. بلکہ اگر امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگردوں کے سلسلے سے جو حدیث محدثین تک پہنچی ہے اس کو الگ کر دیا جائے تو پھر کوئی محدث نہیں رہے گا. نہ امام بخاری نہ امام مسلم. کیوں؟ سب کے پاس جو کچھ بھی ہے اسی طرح امام اعظم کا دیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا جو تیری تو اسی لیے کہا گیا کہ جتنے فقہا و محدثین ہیں تمہارے خرمن کے خوشا چیز. سبحان اللہ. جس کو جو ملا ہے وہ آپ ہی سے ملا ہے، تم ہی سے چمکا ہے جو بھی چمکا. سبحان اللہ. اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ جب بارگاہ مصطفیٰ سبحان اللہ. صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے، یا سید السادات جیت القاصدہ، آپ نے اشعار اور جو ہے سرکار کی بارگاہ میں سلام پیش کیا. اور جب آپ نے کہا السلام علیکہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمۃ للعالمین، تو بارگاہ مصطفیٰ سے جواب آیا وعلیکم السلام یا امام المسلمین. سبحان اللہ. یہ سبحان جواب نہیں اللہ. آیا کہ امام الحنفیین، بلکہ امام سرکار کی بارگاہ جواب ملا یہ پورے مسلمانوں کے امام اعظم ابو حنیفہ. سبحان اللہ. سبحان پورے اللہ. مسلمانوں کے امام ہیں اور ہر امام کے امام ہیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ کیونکہ آپ کے فضائل اور آپ کے مناقب جو ہے وہ 1400-1300 سال میں کوئی کما حق بیان نہیں کر سکا، تو ہماری کیا بساطت کیا حیثیت